ایک چونکہ آپ ہیومن رائٹس منسٹر ہیں، یہ بھی پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے، آپ نے یہ تجویز دی، بلکہ ایس آر او آپ لے کے آئے اور اس کے تحت آپ نے آئی ایس آئی کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ فون ٹیپنگ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ آلریڈی فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 پاکستان کے اندر موجود ہے، جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے، تو کیا وہ ایس آر او جو کابینہ نے پاس کیا ہے وہ بالادست ہوگا، یا جو پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا ہے وہ بالادست ہوگا؟ اور کیا یہ صحیح ہوگا کہ ایک خفیہ ادارہ جو ہے وہ لوگوں کے فون ٹیپس کرتے رہے اور لیگل کور جو ہے اس کو ہیومن رائٹس منسٹر دے؟ دیکھیں، پہلی بات تو آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ وزیر قانون یا وزیر انسانی حقوق یہ ایس آر او یا یہ تجویز کیبنٹ میں لے کے نہیں آئے، یہ منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بزنس ہے، انہوں نے ہی یہ تجویز لے کے آئے، کیونکہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک جوڈیشل آرڈر میں یہ آبزرو بھی کیا اور منع کر دیا کہ یہ ساری ایکٹیویٹی جو کہ انڈر دا لا ریگولیٹ ہو سکتی ہے، اس کو فوری طور پہ لیگل ایمبٹ میں ہی صرف کیا جائے اور ادروائز کسی اور نوٹیفیکیشن یا کسی اور انسٹرکشن پہ نہ کیا جائے۔ مگر پہلے سے قانون موجود تو ہے لا منسٹر صاحب، موجود ہے نا، فیئر ٹرائل ایکٹ۔ نہیں، فیئر ٹرائل ایکٹ کے کنٹورز اور ہیں، یہ بات اور تناظر میں کہ 1996 کے ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ آف 1996 کے تحت سیکشن 54 کے تحت اختیار دیا مگر اس کے اوپر بہت سارے قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ یہ انگلینڈ میں تو نہیں ہے، جس کا اگزامپل آپ نے دیا تھا، وہ کسی اور زمرے میں ایگزسٹ کرتا ہے، یہاں پہ کسی اور زمرے میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ مجھے کٹ اینڈ پیسٹ ہو جاتی ہیں باتیں، میں نے مثال دی تھی، وہاں پہ بار بار یہ بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی، دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ایکٹیویٹی ہے، اس کے مراحل اور کنٹورز فرق ہیں، کہیں پہ وارنٹ ہے کہیں پہ نہیں ہے، یعنی کورٹ کی پرمیشن کہیں پہ ہے کہیں پہ نہیں ہے، کہیں پہ گورنمنٹ کی یا ڈپارٹمنٹ کی سیٹسفیکشن ہے، اور یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے، یہ بے تحاشا جگہوں پہ ہے۔ اور ہم نے کسی ایک ملک کو اگر رول ماڈل لے کے صرف اسی کو پیروی کرنی ہے تو وہ ایک بات ہے، اگر آپ نے اپنے ریجنل جو ایشوز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کرنا ہے وہ دوسری بات ہے۔ میری اپنی رائے مختلف ہو سکتی ہے، اسپیکنگ فار مائی سیلف، لیکن ایز اے گورنمنٹ آپ سوچیں کہ جب آپ کی رائے کیا؟ میری رائے یہ ہے کہ یہ ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، اس میں جہاں پہ پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں، پریونشن آف کرائم کے لیے بالکل یہ ہونا چاہیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے، یہ پریویسی کو بریچ کرنے کے لیے یوز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس میں سے مٹیریل نکال کے تو لوگوں کو کل کو ملائن کریں۔ اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر اس کا جرم جو ایسا کرے گا اس کو آپ کیسے اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے؟ اس کی سزا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اسٹرکٹلی ان اکارڈنس ود لا ہوگا، اور اگر وائلیشن ہوگی تو ظاہر ہے ہر قانون کی وائلیشن جو ہے وہ کسی نہ کسی جرم کی صورت میں منتج ہوتی ہے۔ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ ہم ڈیبیٹ کرنے سے پہلے دوسرے کی رائے نہیں سنتے، جیسے ایڈ ہاک ججز کے مسئلے میں نے آپ کو کہا کہ کرنا تو اس نے ہے، جوڈیشل کمیشن نے یہ فیصلہ، اور ساری چڑھائی کر دی گئی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی، ان کا تو ایک ووٹ ہوگا، 9 میں سے ایک ووٹ، بہت جید لوگ وہاں پہ بیٹھیں گے، وہ جو فیصلہ کرے، تو یہ چیزیں ہم سوچے بغیر کرٹیسائز کر دیتے ہیں۔ چونکہ میں نے وہ قانون پڑھا، آپ کا ایس آر او پڑھا، اور اس کے اندر مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ اگر کوئی غلط استعمال اس کا کرے گا تو پھر اس کی سزا کیا ہوگی، مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کے پیرنٹ اسٹیچوٹ میں بھی ہے، اور اس کے لیے فردر جب رولز بنتے ہیں اس میں بھی لکھا ہوتا ہے، جو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اس میں بھی موجود ہوتا ہے، لیکن کیا بہتر نہیں ہے کہ یہ انڈر دا لا ریگولیٹ ہو، بجائے اس کے کہ جس کا دل چلے، جس کے بازو میں طاقت ہے وہ تار لگائے۔ امید تو یہ تھی کہ آپ اس کو آؤٹ لا کر دیں کہ فون ٹیپنگ الاؤڈ ہی نہیں ہے، مگر ادھر تو الٹا ہو گیا طاہر صاحب۔